الحمد للہ رب العالمین۔ عمرے کا طواف شروع کرتے ہوئے میں نے زبان سے نیت نہیں کی، میرا بھائی گزارش ہے وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ طواف، پھر صفا مروہ پہ روک کے اشارہ بھی کیا، حجر اسود، یہی نیت تو ہوتی ہے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ زبان سے ہو۔ انڈیا میں اس وقت صوبہ اتراکھنڈ میں ہندوستانی پولیس مسلمانوں کو گھروں سے نکال کے قتل کرتی ہے اور ان کو دہشت گرد اور خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، اور ان ظالموں پر تو اپنی قدرت سے بدلہ لے۔ ایک خطیب کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ علماء نے تو بڑی بڑی شرطیں لکھی ہیں کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کا خود چہرہ ٹھیک ہو، اور اس کی قوت مذہبی بڑی مضبوط ہو۔ کیا ماننا تھا کہ دوسری جگہ گناہ نہ کرے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی نمازیں پڑھاتا رہے اور لوگوں کے گھروں میں پیر بن کے بیٹھا رہے۔ میرے گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی سے بھی نہیں بنتی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد یا لطیف یا ودود 129 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حرم کی حدود جو ہے نا میرا بھائی، وہ تو بہت ہے۔ مسجد عائشہ بھی ایک حد ہے، جیلانہ بھی ایک حد ہے، ایک ابوذر چوک بھی حرم ہے، لیکن نماز تب ہوگی جب صفیں نظر آئیں۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کریں بیٹی کی شادی کی، میں نے ابھی بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کرتے رہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میڈیکل چیک اپ سب ٹھیک ہے تو پھر وہی دعا مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ اولاد دے دے۔ میں افریدی یو پی سے ہوں، میری بہن کو کئی سالوں سے جادو کا اثر ہے، تو سورۃ البقرہ کئی فون میں فیڈ کر لیں اور پھر ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ 11 دن میں سب جادو وادو نکل جائیں گے۔ اگر کسی کی بیماری یا سستی کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں تو قضا کریں۔ قضا جو ہے فرض کی ہوگی اور واجب کی، یعنی فرضوں کی اور اس کے وافر کی، سنت نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو یہ تاریخی باتیں ہیں کہ اس نے وحشی سے یہ طے کیا تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور کلیجہ نکال کے لے آؤ، تو وہ لے آیا اور اسے چبایا غصے میں، دشمنی میں آ کر۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اسی وحشی نے جہاں حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا، وہیں مسیلمہ بن الکذاب کو بھی قتل کیا۔ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض میں بھی نہ ہو، حمل میں بھی نہ ہو، اور طہر کے بعد بھی 2-3 ہفتے گزرے ہوں، پھر ایک طلاق ہے۔ حرم پاک میں نماز جنازہ میں یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تو ہم پڑھتے ہیں وہی اللہم انی استعینک بک واستغفرک، دونوں حدیث میں موجود ہے۔ عبدالرزاق بلد عبدالستار، کاروبار میں اللہ برکت دے۔ غلام مصطفیٰ محمد ایوب، کچھ گھریلو مسائل ہیں، اللہ حل کریں۔ قاری محمد اجمل کے سالہ، کفایت اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔